عمل ہے کہ جو اللہ کے خاص فضل سے ہی عطا ہوتا ہے. آدمی اپنی محنت سے ولی نہیں بنتا. آپ دیکھیں کتنے ایسے ہیں جو ولی بننا چاہتے ہیں لیکن کہاں. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ان اولیاءہ الا المتقون. تو پتہ یہ چلا کہ تقوی شعار جو ہے وہ ولایت کی نشانی ہے. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو، سیدی سرکار عمر فاروق اعظم کے تقوی کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو، مولا علی کے تقوی کو، حسنین کریمین کے تقوی کو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے تقوی کو، امہات المومنین کے تقوی کو. یہ سب اللہ سے ڈرنے والے، اور جو حکم اللہ کے حبیب نے دے دیا اور جو سنتیں ان تمام تک پہنچی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے سوا کبھی انہوں نے اپنے قدم نہیں اٹھائے. آپ دیکھ لیں سرکار غوث پاک کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو سرکار غوث پاک کو جو یہ ولایت اور کرامت کا منصب ملا، سرکار غوث پاک کو غوثیت کبریٰ کا جو منصب ملا، سرکار غوث پاک کا نام آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہماری زبانوں پر ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا گیا، اللہ کا قرب پاتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا قرب خاص عطا کر دیا. اب میں زمین پر ہوتا ہوں لیکن نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے. یہ کہاں سے ملا؟ آپ غور و فکر کرو. جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ اپنے گھر تو لوح محفوظ تو چھوڑیے، اس کو اپنے گھر میں بھی نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ غور و فکر کریں اس بات پر. رفیقان گرامی، آپ سوچیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے جو منصب ہیں وہ پروردگار عالم نے تقوی کی بنیاد پر عطا فرمائے. جو جتنا زیادہ تقوی والا، متقی، پرہیزگار، شریعت کا اور سنتوں کا پابند ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا. آپ سیدی سرکار سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سرکار جنید بغدادی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں. آج اگر میں صرف تاج الشریعہ کا ذکر کروں تو آپ کہیں گے مرید ہے اپنے پیر کی بات کر رہا ہے. اور کون اپنے پیر کی بات نہیں کرتا؟ ہر ایک اپنے پیر کی خوبی بیان کرتا ہے. لیکن ہم شخصیت پرستی کی طرف نہیں جاتے کہ صرف میرا پیر ہے اس لیے اچھا ہے، یا صرف میں مرید ہوں اس سرکار کا تو اس لیے وہ اچھا ہے اور میں اس لیے تعریف کرتا ہوں. نہیں، اچھا اللہ کے یہاں جو ہوگا اور رسول کی بارگاہ میں جو اچھا ہوگا، حقیقت میں وہی اچھا ہے. دنیا جس کو اچھا کہتی پھرے، قرآن میں یہ فرما دیا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول کے یہاں اچھا ہو گیا، ساری کائنات اس کو اچھا کہنے لگتی ہے، اس کو پیارا کہنے لگتی ہے، اور اس کی محبت کو دنیا کے دلوں میں پروردگار عالم پیوست فرما دیتا ہے. عالم دنیا میں بہت ہے. یا رسول اللہ تاج الشریعہ زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد. آپ غور و فکر کریں اس بات پر. اگر آپ سابقین اولیاء کرام اپنے اسلاف کی سیرت کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقوی کی بنیاد پر ہی ان تمام کو وہ مراتب اللہ پاک نے عطا کیے ہیں. حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے کی اسلامی حکومت کے جو ہے وہ سرکاری پہلوان ہوا کرتے تھے. جیسا ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ کے جو پہلوان ہوتے تھے اس زمانے میں، تو آپ حکومت وقت کے پہلوان ہیں. ایک سید زادہ دنیا کے معاملات میں ایسا پھنسا کہ تنگ دستی کا ایسا عالم آیا کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی. ایک مرتبہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھئی جو جنید کو کشتی میں ہرا دے گا اس کو یہ عطا کیا جائے گا. اور حضرت جنید بغدادی یہ کوئی پہلے سے ولی نہیں تھے کہ لوگ جانتے تھے، بلکہ ایک پہلوان تھے. ایک پہلوان حضرت جنید بغدادی، اور آج ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے جنید بغدادی. سمجھ گئے؟ تو آپ جب وہ حکومت وقت کی طرف سے اعلان ہوا کشتی کا، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان آئے اور وہ اعلان کر دیا گیا کہ اتنے اتنے ہزار درہم و دینار دیے جائیں گے جو جنید کو چت کر دے گا، جو جنید کو ہرائے گا کشتی میں.
تو ایک دبلا پتلا لاغر کمزور بڑی عمر کا ایک آدمی آیا اور آ کر بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میں جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا، بادشاہ وقت نے دیکھا، وزیروں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی اور اتنے طاقتور پہلوان کو، جو حکومت وقت کا پورے بغداد میں جو سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے پہلوانی کے معاملے میں، اس سے یہ لڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر رفیقان گرامی، لیکن چونکہ اب بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے چیلنج کیا، اعلان ہو گیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر فلاں میدان میں کشتی کا اعلان ہے، کشتی کا اہتمام ہوگا۔ لیکن اس عجیب و غریب کشتی کو جب اس کا اعلان لوگوں تک پہنچا تو جتنی بھیڑ کبھی نہیں ہوتی تھی وہ سالانہ کشتی کے موقع پر اس سال سب سے زیادہ ہو گئی۔ کہ بھئی پتا چلا کہ ایک طاقتور ترین آدمی سے ایک کمزور ترین آدمی لڑنے کا اعلان کر رہا ہے، چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب وہ شخص بھی آیا، اس کو دیکھا تو لوگ سب ہنسنے لگے اس کو دیکھ کر کہ یہ کیا لڑے گا جنید سے۔ اللہ ابھی جنید حضرت جنید نہیں ہے، ابھی جنید نہ سید الطائفہ ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں پہلوانی کے سوا کوئی اور مقام ان کو دیا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ میدان کارزار میں دونوں کے دونوں آئے، میدان کشتی میں، اور جب جو پہلوانوں کا ایک طریقہ ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کشتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہاتھ ملایا آپس میں تو اس نے کہا جنید ایک بات میں تیرے کان میں کہنا چاہتا ہوں، میری بات سن لے کشتی سے پہلے۔ کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ اے جنید، تم حکومت وقت کے پہلوان ہو، تم سے طاقتور بغداد میں کوئی نہیں، تمہارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں تو کمزور و توانا ناتواں ہوں، میں تمہارا کیا مقابلہ کروں گا؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، میں حضور کی اولاد سے ہوں اور وقت کا مارا ہوا، میرے گھر میں فاقے ہیں، میری بیوی بچے، یہ قریب میں جو جنگل ہے اس کی جھاڑیوں میں ان کو بیٹھا کر میں آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب تمہاری کشتی کا اعلان سنا اور انعام میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی میرے گھر کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس لیے میں آیا ہوں۔ جنید اگر آج تو نے میری لاج رکھ لی تو کل قیامت کے دن میں نانا جہاں سے تیری لاج رکھوا لوں گا، تیری لاج رکھوا لوں گا۔ اب جب حضرت جنید جو وقت کے پہلوان طاقتور ترین بغداد کے، جب آپ نے یہ سنا تو آپ خود فرماتے تھے کہ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، یعنی میں کانپنے لگا کہ کیا کروں کیا کروں۔ تو کہا پھر سرکار جنید بغدادی نے کہ تھوڑی دیر ذرا تم میرے ساتھ لگے رہنا اور اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی ویسے ہو جائے۔ یعنی اپنی دنیا کی عزت کا سودا آخرت کی عزت کے لیے کر دیا جنید بغدادی نے۔ آپ غور و فکر کریں، وہ دو چار داؤ ادھر ادھر چلے اور پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ تھے اور جو اس میدان میں جمع تھے بغداد کے، اور بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، دیکھا کہ اس شخص نے ایسے حضرت جنید کو چت کیا کہ ایک دم پلٹا مارا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ایک کمزور و ناتواں انسان نے دنیا کے طاقتور ترین پہلوان کو، جو بغداد کا حکومت کا پہلوان ہے، اس کو چت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جتنی عزت تھی، جتنا دبدبا تھا، جو کچھ تھا دنیا کی نظر میں جنید بغدادی کا مقام و مرتبہ، وہ سب کا سب خاک میں مل گیا۔ لوگوں نے تھو کی، لوگوں نے بہت برائیاں کی، آپ پر بہت ملامتیں کی کہ ایک کمزور انسان سے تم ہار گئے، لیکن حضرت جنید لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں اسی میدان میں۔ اور جب سب چلے گئے تو آپ اٹھے اور جانے کے بعد اپنے گھر پہنچے، دیکھا کہ رات میں جب سوئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، کہا حضور کی زیارت نصیبہ جاگا اور کہا کہ اے جنید، آج تو نے اپنی دنیا کی طاقت و عزت، جو کچھ تیرا مقام و مرتبہ تھا، میری ایک اولاد کے لیے تو نے قربان کر دیا۔ تو نے کتنی ذلت سہی اس میدان میں، آج تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ تو صرف پھر آپ کو ولی نہیں بنایا گیا بلکہ ولیوں کا سردار سید الطائفہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پھر ایسے جنید بغدادی کہ آج سرکار وہ سے پاک ہو، آج سرکار غریب نواز ہو، آج جتنے اولیاء اللہ ہیں کہیں نہ کہیں سب کا سلسلہ جا کر جنید بغدادی سے ملتا ہے، سب کا سلسلہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسا مقام و مرتبہ، تو جب اللہ کا
کا کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جب شخص اسلام کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، اور یہ جنید بغدادی نے اسلام کی تعلیم پر، قرآن کی تعلیم پر ہی عمل کیا کہ قرآن میں ہی تو کہا گیا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا، اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہنا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہماری اور آپ کی عزت ہو، جتنا بھی مقام و مرتبہ ہو، جتنا بھی جاہ و حشمت ہمارے پاس ہو، مال و دولت ہمارے پاس ہو، طاقت و قوت ہمارے پاس ہو، اگر ہم اسلام کے لیے اس کو قربان کر دیں تو اسلام اپنے اوپر قربان ہونے والے کو، یا اپنے اوپر جو چیز قربان کراتا ہے اسلام، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں کہ جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ناتواں بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے بارگاہ میں، مخلوق کے سامنے اتنے زیادہ بلند کر دیتا ہے، اتنے اس کو مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سلسلہ چلتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ دیکھ لیتے، سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد، سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا، یہ سب کے سب ایسے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمتوں کے جو آب و اجداد ہیں نا، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ سرکار تاج حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان، مستجاب الدعوات ولی، سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات۔ ہولی کے دن آپ جا رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان، تو ایک غیر مسلم عورت نے اوپر سے آپ کے اوپر ہولی کا رنگ ڈال دیا اور کہا کہ مولانا صاحب ہولی مبارک ہو۔ آپ نے کچھ نہیں کہا اور گھر آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بڑی گستاخی کر دی آپ کی شان میں، اس عورت نے کہ آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا۔ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اس نے مجھے اپنے رنگ میں رنگا ہے، مولا تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ سبحان اللہ، مولا تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو آپ جب آپ کے دادا جان کی سوانح عمری کو پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہے علامہ رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان کے لیے کہ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد وہ عورت مسلمان ہوئی اور ایمان میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ایسوں کا گھرانہ ہے جن کی یاد میں آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے چاہے وہ دادا